बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद उल अज़हा ट्रांसमिशन। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है। पूरी जटिया टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद के दिन नशर होने वाली इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद अफनान साहब। ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान मजीद से। तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जामियातुर रशीद के उस्ताद और जामे मस्जिद के इमाम कारी मोहम्मद काशिफ साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम फइलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख्बितीन الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم۔ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे कारी मोहम्मद काशिफ साहब जिन्होंने खूबसूरत लबो लहजे में तिलावत की। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। जज़ाकल्लाह जी, आपको भी। ईद के दिन क्या कहेंगे आवाम को आप? ईद के दिन यही कहेंगे, खुश रहना चाहिए। ईद के दिन कुर्बानी करनी चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। और जो ईद से असबाक हमें मिलते हैं, बकरीद से ख़ास तौर पर अल्लाह की इबादत में अक़ल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया इतने जानवर काट दो, हम उसके हुक्म पे काट देते हैं। तो फिर पूरे साल उसी अल्लाह की इबादत में हमें उसी की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जिसने हमें हुक्म दिया जानवर को ज़बह करने का, तो उसकी लॉजिक हमारी समझ में आए या ना आए। तो और भी जब कोई हमें शरीयत हुक्म दे तो हमारी समझ में उसकी लॉजिक आए ना आए, हमें उस हुक्म पर अमल करना चाहिए। जो उबूदियत है ना, ग़ुलामी, कि हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, तो ग़ुलाम को ये हक़ नहीं है वो पूछे कि ये ऑर्डर क्यों दिया जा रहा है।
تو یہ نظریہ، یہ عقیدہ ذہن میں ہمیں بٹھا لینا چاہیے۔ مفتی صاحب فلسفہ قربانی کیا ہے؟ ایک یہ، اسی کے ساتھ یہ سوال بھی ہوگا، تو بہت سارے دانشور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ کیا قربانی کا قرآن و حدیث سے اور تواتر سے پورا ایک ثبوت موجود ہے؟ دیکھیے، قرآن و حدیث سے ثبوت یہ تو بالکل اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ واضح ہے۔ تواتر کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ لاکھوں لوگ کوئی کام کرتے آ رہے ہوں، تو یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ کوئی دنیا میں ملک ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو قربانی کو نہ مانتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی کی ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق ہے، بخاری، مسلم، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں جہاں صحابہ کے آثار ہوں یا احادیث ہوں، نبی کے اقوال، سب میں قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ فقہا نے اس کے احکام بیان کیے، جانور کتنے سال کا ہو اور کم سے کم کیا کن عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، تو یہ تو تواتر کی ایک بہت بڑی دلیل ہے نا۔ پھر یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ دنیا میں جتنے بھی تہوار ہیں نا، مذہب کتنا ہی مسخ ہو جائے لیکن مذہبی تہوار ختم نہیں ہوتے۔ دیکھیں، ہندو مذہب کی اصل تعلیمات پتہ نہیں کیا تھی، ہندوؤں کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی ایک وہ ہولی کا دن رہ گیا ہے، یعنی سب سے آخر میں اگر مذہب ختم ہوتا ہے نا تو اس کا تہوار ختم ہوتا ہے۔ عیسائیوں میں اتنی تحریفات ہو گئی مگر کرسمس ابھی بھی ہے ان کی، تو کرسمس والے دن لبرل سے لبرل عیسائی بھی عیسائی بن جاتا ہے، جو مذہب کو نہیں مانتا وہ بھی اس دن عیسائی بن جاتا ہے۔ تو عید کا جو دن ہے یہ تواتر سے ثابت، ہر مذہب میں تواتر سے ہی ثابت ہوتا ہے یہ، اور اس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایک عید ہے عید الفطر، وہ کس بات کی عید ہے؟ رمضان کے روزے ختم ہوئے، آج کھانے پینے کی چھٹی مل گئی۔ عید الاضحیٰ کس بات کی عید ہے؟ بھئی اللہ کے نام پہ جانور کٹیں گے، اس کا گوشت اللہ کی طرف سے ہماری ضیافت ہوگی۔ اگر آپ قربانی ہی کو نکال دیتے ہیں تو پھر یہ عید عید ہی نہیں رہتی، یعنی پھر کس بات کی عید ہے، کس بات کی آپ خوشی منا رہے ہیں؟ تو 2 خوشیاں ہیں نا، ایک روحانی بھی اور ایک جسمانی بھی۔ روحانی خوشی ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ہمیں نیکی ملے گی جب جانور کو ہم ذبح کریں گے۔ جسمانی خوشی کیا ہے کہ گوشت وافر مقدار میں ملے گا جس کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اسی وجہ سے حرام ہے کہ یہ گویا اللہ آپ کی مہمانی کر رہا ہے، اللہ میزبان بن کے آپ کو کھلا رہا ہے اور آپ اس سے تکبر کر رہے ہیں، آپ اس دن روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ تو قربانی کا تصور اتنا واضح ہے کہ اس کی وجہ سے عید الاضحیٰ عید بنی ہے۔ اگر آپ قربانی نکال دیں گے تو یہ عید عید نہیں رہے گی، تو یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ اور اس کا فلسفہ یہ ہے، وہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا، انہوں نے لاجک نہیں پوچھی، اللہ سے وجہ نہیں پوچھی، اللہ نے اولاد دی ہے وہ ویسے بھی چھین سکتا ہے۔ تو بیٹا ذبح کرنا جتنا ان لاجیکل ہے، اس سے کم درجے کی ان لاجیکل بات یہ ہے کہ آپ گائے ذبح کریں۔ تو جیسے شیطان نے حضرت ابراہیم کو ورغلانے کی کوشش کی کہ بیٹا کیوں ذبح کر رہے ہو، تو ایسے ہی آج شیطان نما قوتیں ہمیں ورغلاتی ہیں کہ اس جانور کو آپ کیوں کاٹ رہے ہیں، یہ پیسے کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام پہ سوال ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ اپنے بچے کو مینا میں لے جا رہے ذبح کرنے کے لیے، تو بہتر نہیں کہ کچھ 100 اونٹ آپ صدقہ کر دیں، اس کے بدلے میں کسی کو دے دیں۔ تو جیسے وہاں یہ اعتراض بجا نہیں ہے، یہ اعتراض بجا نہیں تھا کیونکہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، تو یہاں قربانی پہ بھی یہ اعتراض نہیں بنتا، اس لیے کہ ہم جو جانور کاٹ رہے ہیں، مسلمان جو کاٹ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم پہ کاٹ رہے ہیں۔ تو صدقے کے اپنے مواقع ہیں، اس کے اپنے فضائل ہیں، قربانی کے اپنے فضائل ہیں۔ مفتی عفنان صاحب یہ بتائیے کہ عید کا دن کس طرح گزارنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن کیسے گزارتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عید کا فلسفے پر مفتی صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی۔ اصل میں عید کا جو موقع ہے یہ کسی عمل کے بعد آتا ہے، یعنی مفتی صاحب نے بات کی کہ ہر قوم کے ریچولز ہوتے ہیں، رسومات ہوتے ہیں جی۔ تو سوال یہ ہوگا کہ اسلام کا امتیاز کیا ہے؟ تو اسلام میں جب کوئی رسم، ایک تو یہ محض رسم کے طور پہ نہیں ہے بلکہ اس شعار کے پیچھے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے عمل ہوتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ بھئی ہم عید کیوں مناتے ہیں، عید اس لیے مناتے ہیں عید الفطر کے اس کے بعد روزے کے بعد ایک بڑا عمل کیا ہے، اب شکر کے طور پہ عید منائی، اب خوشی کرنے کا حق ہے۔ جی۔ تو اللہ بتا رہے کہ بھئی اب آپ کو خوشی کرنے کا اس وقت حق ہے جب کوئی بڑا عمل کیا ہے۔ اسی طرح عید میں ہمارے نمائندگان نے حج کا عمل کیا ہے، اور ہم سب نے اصحاب استطاعت لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اپنی پیاری ترین چیز کو قربان کیا ہے، اپنی عقل کو پیچھے رکھتے ہوئے، اللہ کی بات مانتے ہوئے، اپنے پیسوں
महंगी से महंगी आला से चीज़ लेके उस पर छुरी चला दी है, और ये नियत करते हुए कि छुरी सिर्फ जानवर पर नहीं चल रही, ये मेरे दिल की हराम ख्वाहिशात पर भी चल रही है, मेरे गुनाहों पर भी चल रही है, जो गलत नज़रिए हैं, गलत अक़ीदे हैं, उस पर भी चल रही है, और अल्लाह के सिवा हर हुक्म पर मैंने छुरी चला के कुर्बान कर दिया, अब अल्लाह के हुक्म के अलावा मैं कोई चीज़ नहीं मानूंगा। अब हमने खुशी करनी है, तो आपने जो सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी ईद के दिन खुशी का इजहार करो। तो खुशी का बतकल्लुफ़ इजहार करना, खुश देखना, बाज़ लोग होते हैं कि वो बेचारे खुश नज़र ही नहीं आते, उनको आप जितना भी खिला पिला दो वो बेचारे ऐसे ही बैठे होते हैं, तो उनको कहते हैं भाई आप मुंह में पेंसिल रख लें, थोड़ा सा खुश हो जाएं, मुस्कुरा लें। तो मुस्कुराना, खुश होना, खुशी का इजहार करना, और खुशी के इजहार के हर माशरे में जो तरीके हैं शरीयत की हदूद में उसको करना, रिश्तेदारों से मिलना, तोहफे तोहफ़ देना, गोश्त देना, दावत देना, कबाब पार्टी करना, और हमारे यहाँ दावतें खिलाना, खाना, लोगों से मिलना, बच्चों को तोहफे देना, अच्छे कपड़े पहनना, ये शरीयत के मकासद में से है। शरीयत का कोई मकसद नहीं है कि हर मुसलमान लाजमन जो है ना वो सीधा से कपड़े पहन के हर वक्त बैठे, मौके मौके की बात है। यहाँ पर अच्छे से अच्छा इजहार करना, पूरी दुनिया को नज़र आए कि मुसलमान कौमों का इस दिन कोई बड़ा ख़ास दिन है, और बड़े आला अमल पे ये बड़े खुश हैं आज। तो ये कुर्बानी के दिन का जो तरीका है। फिर सुन्नतें हैं कि भाई आप जो गोश्त करें तो उसको 3 हिस्से करना मुस्तहब और बेहतर है, ज़रूरी नहीं, बेहतर है। एक हिस्सा आप अपने लिए खाएं, एक रिश्तेदारों को दें, एक हिस्सा आप गुरबा में तकसीम करें, या आपने अगर 3 बकरे किए हैं फ़र्ज़ करें, एक आप घर में खा लें, एक आप किसी को दे दें रिश्तेदारों को, और एक आपने पूरा, जैसे वक्फ़ कुर्बानी आजकल माशाल्लाह हो रही हैं, वो ऐसे गरीब इलाकों में तकसीम होता है गोश्त जहाँ मुस्तहिक है, तो उन वक्फ़ कुर्बानियों में मौक़र इदारों के साथ लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। और इसी तरह घर वालों पर इन दिनों में रिज़्क़ में कुशादगी करना, ऐसे दिनों में घर वालों को कुशादगी करना, उनको खुशी देना, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना, इन चीज़ों का ईद के दिन ख्याल करना चाहिए। और जो यानी ईद हमें ये पैगाम दे रही है कि जो गरीब अनप्रिविलेज तबका है माशरे का, हर माशरे में तबका होता है जो महरूम होता है, उनका ख्याल करना। ईद उल फितर में देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन्नत हम बताते हैं, एक रास्ते से जाते थे, दूसरे रास्ते से आते थे। इसका फ़लसफ़ा अक्सर मालूम नहीं होता। फ़लसफ़ा ये होता था कि इस रास्ते से जाते थे तो इस रास्ते की फ़ुक़रा को पैसे दिए, दूसरे रास्ते से वापस इसलिए आते थे कि फ़ुक़रा को। तो ईद में अल्लाह ने गोश्त दिया, भाई ये गोश्त तकसीम करना, ये फ्रीज़रों में भरने का नहीं है, ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के लिए रख लें गोश्त, आप रख सकते हैं काफ़ी दिन, मना नहीं है, लेकिन इसमें वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, जो महरूम हैं, मांगने वाले हैं, या जिन घरों में गोश्त नहीं है। आजकल तो गाई साहब ऐसा मामला है कि अच्छे भले घरानों तक गोश्त नहीं पहुंचता, वो बेचाते। बाज़ लोगों पर सफ़ेद पोश हैं, बज़ाहिर बड़े अच्छे, उन पर माली बहरान आए हुए हैं, उनके घर में गोश्त नहीं, या गोश्त है छोटा गोश्त नहीं है। तो आप छोटा गोश्त अपना ऐसे महरूम घरानों पर, ऐसे रिश्तेदार सबसे पहले, उसके बाद और जो महरूम घराने आपके पड़ोसी, उन तक आप गोश्त पहुँचाएँ, पका कर दें, ऐसे ही दें, ताकि वो, उनके बच्चे भी, ऐसे लोग भी हैं हमारे पाकिस्तान में जो साल में 1 दफ़ा गोश्त खाते हैं। तो अपने यानी माशरे को एक उम्मत होने का मजहर पेश करना कि हम उम्मत हैं, हम अफराद नहीं हैं, हम ख़ानदान नहीं, हम उम्मत हैं। हमारा बड़ा छोटे का ख्याल करता है, हमारा अमीर गरीब का ख्याल करता है, हम सबको खुशियाँ देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, खुशियाँ लेते हैं और लोगों को खुश रखते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे उम्मती होने का सबूत देते हैं। बहुत अच्छी बात कही मुफ्ती तारिक मसूद साहब। कुरान पाक की जो ये आयत है, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, क्या बकरा ज़िबा कर देना, जानवर ज़िबा कर देना यही मकसद है, या इसका मकसद क्या है? तक़वा है, और तक़वा है तो इसका हुसूल कैसे मुमकिन है? ये जो कुरान में है कि तुम्हारे जानवरों का ना गोश्त अल्लाह तक पहुँचता है ना खून, बल्कि तक़वा। तो तक़वे का मतलब है कि अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना, ठीक है। यानी इसमें गोया इस तरफ इशारा है कि कुर्बानी की 2 किस्में, एक रियाकारी के लिए, एक गोश्त के लिए, और एक अल्लाह की रज़ा के लिए। जी। तो अल्लाह की रज़ा के लिए जब जानवर ज़बा करोगे तो गोश्त तो फिर भी मिलेगा तुम्हें, लेकिन वो जो अल्लाह की रज़ा के जज्बे से तुम जानवर कुर्बान करोगे तो ये जज्बा अल्लाह तक पहुँचेगा, इसका तुम्हें सवाब मिलेगा, यानी सही नीयत के साथ। जी हाँ, इसमें रियाकारी ना हो, इसमें सिर्फ गोश्त बराए गोश्त ना हो, बल्कि बुनियादी मकसद अल्लाह की रज़ा हो। तो इस रज़ा को तक़वा से ताबीर किया गया है, क्योंकि तक़वा नाम है हर वो काम से बचना जिससे अल्लाह नाराज़ हो। तो रियाकारी से भी अल्लाह नाराज़ होता है। तो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए जो हम कुर्बानी करेंगे, तो ये जो जज्बा है ये अल्लाह तक पहुँचता है। मुफ्ती साहब, आज आप देख रहे हैं कि जैसे कुर्बानी और ये गली गली में आप भी आए तो रास्ते में देखा होगा आपने, तो ये जो जानवर ज़िबा करते हैं, इसके हमारे जानवर ज़िबा करने के हवाले से जो हमारे रवैये है, इससे आप मुतमईन हैं? 2-3 चीज़ें इसमें काबिल इस्लाह हैं। एक तो ये बात कि कुर्बानी
چونکہ عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کے طریقے پر ہی ہونا چاہیے. جب جانور لٹایا جاتا ہے ایک ہلا گلا اور ایک شور شرابہ باز سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے نا. تو اس میں اس طرح ہلا گلا اس کو ایک مذاق کی محفل بنا دینا اور شور شرابہ اس طرح کا جس طرح ایک یعنی انٹرٹینمنٹ کا ایک وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. اس وقت ذکر اذکار کرنا چاہیے اور دل میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کرے. اس جانور کو جو ہم وہ جانور کا تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے, صرف اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا تو اللہ کے حکم پر ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے تو آپ سوچیں ان کی کیا کیفیت ہوگی. جی تو وہ کیفیت تو ہماری نہیں بن سکتی لیکن اس کے قریب قریب تو ہونی چاہیے نا. لیکن وہ ہلا گلا اور ہا ہو اور سیٹیاں اور یہ بہت ہی غلط چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. نمبر 2, قصائیوں کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. جانور کی 4 رگیں کاٹنا یہ سنت عمل ہے, بس 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیا جائے. تو قصائی لوگ کیا کرتے ہیں, اندر چھرا مار کے اس کے حرام مغز کو کٹ کر دیتے ہیں, اس سے جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جو حکمت ہے کہ اس کی بلیڈنگ ہو اور خون پورا جسم سے نکل جائے, وہ حکمت فوت ہو جاتی ہے. تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے, مکروہ عمل ہے. تو 4 رگیں کاٹ کے جانور کو چھوڑ دیا جائے. قصائی لوگ مانتے نہیں ہیں. میں بار بار بات کہتا ہوں کہ بھائی جتنے لوگ جانور پہ تھے نا, جب 4 رگیں کٹ جائیں وہ سب جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ جائیں. قصائی کو کنٹرول کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تیسری بات یہ کہ قصائیوں نے منہ میں گٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, بہت سے قصائیوں نے, بلکہ بعض تو غیر مسلم ہوتے ہیں. اس کا اہتمام کیا جائے. اگر اس سے چھری اس سے چلوا رہے ہیں تو وہ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ بدگمان ہو خام خواہ میں کسی کے بارے میں, لیکن بقرعید کے دن تو سب سے زیادہ ویلیویبل شخصیت قصائی کی ہوتی ہے, وہ پکڑائی میں نہیں آتا ہے. تو تھوڑا سا اس کا خیال کریں. اگر حلیے سے کچھ لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی غیر مسلم ہے, تھوڑا سا پوچھ لیں اس سے, زیادہ نہیں گھسیں کہ بدگمانی کی ہمیں اجازت نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ زور سے تکبیر کہے. وہ میں نے خود دیکھا ہے منہ میں گٹکا ہے, پان ہے, وہ منہ سے تکبیر کا لفظ ہی نہیں نکل رہا ہوتا, تو ان کو لوگ بھی اللہ اکبر پڑھے تاکہ وہ جو ذبح کرنے والا ہے اس کی زبان سے اللہ اکبر نکلے. بہتر تو یہ کہ خود ذبح کریں اپنے جانور کو. اور جو اہم ترین پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ صفائی کا اہتمام. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے اذا کا ہٹانا. اذا کانٹے دار کانٹوں کو بھی کہتے ہیں جو تکلیف دے, اور گندگی کو بھی کہتے ہیں. کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے وہ سب اذا میں داخل ہے. تو اب حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جو شخص راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھے, چاہے گندگی ہو یا نقصان پہنچانے والی چیز ہو, اس کو نہ ہٹائے تو ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. تو آپ سوچیں وہ کیسے ایمان کے آخری درجے میں ہوگا جو تکلیف دہ چیز پھینکے, جو گلی محلے میں اوجڑیاں پھینکے, جانور کا خون پھینکے, علائشیں پھینکے, وہ تو کسی درجے میں بنتا ہی نہیں ہے نا. اور یہ کام عبادت کے نام پہ ہو تو اور برا ہے. صحیح. یعنی ہمیں تو حکم ہے کہ راستے میں کوئی گندگی پڑی ہے تو اگر آپ اس کو نہیں ہٹا رہے تو آپ مومن نہیں ہیں, یعنی آپ تو آخری درجے پہ بھی نہیں ہیں. اور آپ وہ جناب جانور ذبح کرتے ہیں, وہی خون وہاں پڑا ہوا ہے, وہی علائشیں, آپ پائے ادھر پڑے ہوئے ہیں اور چھیچڑے ادھر پڑے ہوئے ہیں, اور بوجھڑی وہ اٹھا کے لے جائے گا, کوئی ہمارا ہیڈک نہیں, یہ آپ کا ہیڈک ہے. تو آپ نے اوجڑی پھینکی ہے, اگر آپ نہیں اٹھاتے تو آپ ایمان کے آخری درجے, تو آپ تو کفر کے میرا خیال ہے پہلے درجے پہ آ گئے شاید, کہ آپ تکلیف دہ چیز راستے میں پھینک رہے ہیں. اور یہ عید والے دن, عید کے دن دنیا کی ہر قوم صفائی کا خیال کرتی ہے. بڑے میلے سے میلے لوگ بھی عید کے دن نہا دھو کے ذرا نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارے محلے میں کچھ بھنگی رہا کرتے تھے, مقصد کسی قوم کا مذاق اڑانا نہیں ہے, تو وہ بھی اپنی تہواروں کے دن نا ہم ان کو بھی دیکھتے تھے بڑے چمکے چمکے پھر رہے ہیں. یعنی ایک تہوار تو ایسا ہے کہ اس میں تو صفائی ستھرائی تو اس کا لازمی حصہ ہے. تو آپ کا عید الاضحیٰ تہوار ہے, ایک عید کا دن ہے, اور آپ اس میں گندگیاں پھیلا دیں گلیوں کے اندر, اس سے اسلام کا مذاق اڑانے کا لوگوں کو موقع ملے گا کہ یہ ان کا تہوار ہے, اور بدبو کے ڈھیر اور اس سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں, تو یہ بہت گناہ کی بات ہے. اس کے صفائی کا پہلے سے آپ انتظام کریں کہ ان علائشوں کو ٹھکانے لگانا کہاں ہے ہم نے. مفتی صاحب, جے ٹی آر کو دیکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور ہر جگہ سے, تو وہ جاننا چاہیں گے کہ مفتی صاحب عید کے 3 دن کیسے گزارتے ہیں. اس سے پہلے میں مفتی عفنان صاحب سے پوچھ لوں. مفتی صاحب یہ بتائیں, آپ نے جیسے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کیسے گزارتے تھے, یہ بتائیں کہ گھر میں خواتین ہوتی ہیں, مرد ہوتے ہیں, اور بچہ پارٹی ہوتی ہے, بچہ پارٹی عید کس طرح گزاریں؟ دیکھیں بچہ پارٹی تو مست پارٹی ہے نا جی, وہ تو جو جس طرح بڑوں کو دیکھیں گے اس طرح کریں گے. بچوں کی عید سے پہلے یہ خواہش ہوتی تھی کہ بھئی جانور, ابھی بھی بعض لوگوں کی قربانیاں آج نہیں ہوئی ہوں گی,
تو جانور کے ساتھ زیادہ وقت گزارا جائے. اور یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ بچے کے اندر ایک عبادت کا جذبہ اس طرح آ رہا ہے کہ اس جانور کی وہ خدمت کر رہا ہے, محبت کر رہا ہے. اور عید قربانی کے جانور پر تو جو ہاتھ پھیرا جائے تو جتنے بال نیچے آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. تو وہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے کہ بھئی میں اپنی محبوب چیز کو, اور بعض بچے بڑے رونے لگ جاتے ہیں جس طرح آپ قربان کریں کہ نہیں ہے میرا بکرا آج نہیں کریں کل کریں. تو یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ بھئی دیکھو اللہ کی ایک محبوب چیز کو اللہ کے حکم پر آگے کر دینا. اسی طرح جو قربانی کا گوشت وغیرہ کھایا جا رہا ہے, تقسیم ہو رہا ہے, یہ بھی ایک تربیت ہے. مثلا وہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم گوشت نہیں کھاتے, تو نہیں بھی یہ گوشت کھانا اللہ کے نبی کی سنت ہے, یہ تو ہے اور یہ برکت والا گوشت ہے, یہ کھایا جائے گا. اسی طرح رشتہ داروں سے آپ مل رہے ہیں تو صلہ رحمی کی تربیت ہو رہی ہے بچے کی کہ بھئی بچہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں, اور یہ چیزیں وہ ہیں جو مغربی دنیا لیک کرتی ہے. وہ اپنے چچا ماموں سے سالوں میں نہیں ملتے, وہ دیکھ رہا ہے بھئی آج پھپھی آ رہی ہے, چچا آ رہا ہے, ماموں آ رہا ہے, بھانجا آ رہا ہے, بھتیجا آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, ہم ان سے ملنے ہیں, ہم جا رہے ہیں, ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے والدین بچوں کے ہاتھ میں ران دی, بچوں کے ہاتھ میں گوشت دیا, جاؤ بیٹا پڑھو اس میں دیکھ کے آؤ, جاؤ بیٹا وہاں پر دیکھ کے آؤ. تو بچے کو نظر آ رہا ہے کہ ہم دینے والے لوگ ہیں, ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. بچہ اسے سیکھ رہا ہے اور وہی جو خوشی کا اظہار گھر میں ہو رہا ہے. اور پھر گھروں کے اندر آپس میں محبت سے اچھے کھانے پک رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے نا اس کی مثال وہ آپ کے الفاظ کو نہیں لیتا, وہ آپ کے ایکشنز کو لیتا ہے. یہ بڑی از لائک اے منکی, ہی کاپی یور ایکشنز ناٹ یور ورڈز. عمل کو دیکھتا ہے. اگر آپ گھر میں جو ہے نا منہ بسورے بیٹھے ہیں اور آپ قربانی میں غریبوں کو دھتکار رہے ہیں اور بول رہے ہیں بھاگ جاؤ, اور آپ بیکار قربانیاں کر رہے ہیں اور کسی کا خیال نہیں کر رہے, گھر میں لڑ رہے ہیں, تو بچہ یہ کاپی کرے گا. اگر آپ نے گھر میں سنت کا مزاج, یہ جو خوشی والا مزاج عید کے دن کا بنایا ہے, تو بچے دیکھے گا. اسی طرح جو مفتی صاحب نے بات کی, مفتی طارق صاحب نے, صفائی ہوئی, یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جو پڑھی لکھی قومیں ہوتی ہیں نا, وہ اپنے سارے کام بڑے آرگنائز طریقے سے کرتی ہیں کہ دنیا کے لیے ایک خوبصورتی بنے, نہ یہ کہ دنیا کے لیے وہ عبادت ایک مصیبت بن جائے کہ یار یہ مسلمان کیسے کرتے ہیں اور ہمارا امیج ایسا ہی بن گیا. تو قربانی میں اب جیسے ہمارے ہاں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی لازماً میرے گھر کے باہر جانور بننا چاہیے, یہ مستحب ہے. لیکن اگر اس مستحب کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گناہ ہو رہا ہو, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ایمان خراب ہو رہا ہو, تو پھر آپ قربانیاں قربان گاہوں میں کرائیں. اور دنیا میں جو اچھے ممالک ہیں, ترکی ہیں, عرب ممالک ہیں, وہاں قربان گاہوں میں بڑے بڑے میدانوں میں قربانیاں ہوتی ہیں, آرگنائز ہوتی ہیں, کسائی بھی ٹرین ہوتی ہیں. لیکن ظاہر بات ہے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں تو ممکن نہیں ہے نا. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اس میں کچھ مسئلے ہیں. ایک تو لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہے, عام طور پہ صفائی کی توجہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہود کے گھر کے صحن گندے ہوتے ہیں, تم اپنے صحن گندے نہ رکھو. آج یہود کے گھر کے صحن صاف ہیں, ہمارے گندے ہیں. باہر کی یعنی صحن کا مطلب گھر کے باہر کا حصہ صاف رکھنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو جس نے کہا کہ بھئی یہ اوجڑی یہ ہمارا ہیڈ ایک ہے, ٹھیک ہے بھئی خون بہا دیا جناب, پانی مارا, پائپ مارا, پورا خون پھیل گیا, اب جہاں جائے بھئی اس کے نکاسیاں بنائی جاتی ہیں, اس کے لیے مٹی ڈالی جاتی ہے, طریقہ کیا جاتا ہے. جانور ایسے باندھے جاتے ہیں کہ گاڑیاں نہ رکیں, گلی بند نہ ہو جائے, اور اس کے مٹی ڈالی جائے جس پر وہ گوبر کرے, اس کے بعد اس کو مٹی کو صحیح جگہ خرچہ کر کے دور ڈسپوز کیا جائے. کچھ قربانی آپ گھر میں کر لیں جس پہ جگہ نہیں ہے, محلہ تنگ ہے, آپ قربان گاہوں میں کریں باہر جا کے. اور حکومت کو چاہیے اس کا انتظام کرے. قربان گاہوں میں حکومتیں انتظام کرتی ہیں, اپنی اس حد تک کرتی ہیں. اس طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری قربانی سنت اور اللہ کے نبی کے طریقے میں. آخری بات میں عرض کرتا ہوں, اس میں اللہ کے نبی نے ایک صفت ہمیں سکھائی ہے, پرفیکشن, کمال. دین کا جو بھی کام ہونا صفائی ستھرائی کمال سے کرنا. اس میں مثال قربانی کی ہے کہ ان اللہ یحب الاحسان فی کل شیء, اللہ کو ہر چیز میں احسان اچھا لگتا ہے کہ مسلمان جس کام کو کرے خوبصورت با کمال پرفیکشن کے ساتھ کرے. آپ نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, تم ذبح کرو تو خوبصورت اچھے طریقے سے, سنت کے مطابق کیا خوبصورت بات طریقے سے, اور دنیا کو ایک خوبصورت پیغام دینا کہ ہم یہ کر رہے ہیں, گندگی نہیں پھیلا رہے, لوگوں کو تکلیف نہیں دے رہے, گند نہیں لا رہے. مسلمان قومیں آرگنائز اور ڈسپلن طریقے سے اپنی عبادات کو بجا لاتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ عید کے 3 دن کیسے گزارتے ہیں؟ پہلا دن, دوسرا, تیسرا کیسے گزاریں گے؟ پہلا دن تو قربانی جو جانور ہم لاتے ہیں اس کے قربان ہونے میں گزرتا ہے. آپ خود ذبح کرتے ہیں؟ جی خود ذبح کرتا ہوں الحمدللہ. دوسرا یہ کہ میرے خود اجتماعی قربانی بھی ہم لوگ کرتے ہیں, تو اس کی بھی تھوڑا سا نگرانی کرنی پڑتی ہے. تو پہلا دن تو اسی میں گزرتا ہے, گوشت کھانے میں بھی الحمدللہ گزرتا ہے. اور دوسرا دن پھر سسرال ڈے میں منانا شروع کر دیتا ہوں. اچھا. تو نمبر لگا کے پھر سسرالوں کو نمٹاتا ہوں میں ان دنوں میں. تو 3 دن سسرال ڈے ہی منایا جاتا ہے ہمارے. اچھا مفتی صاحب, خواتین عید کے موقع پر کیا کریں, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ خواتین عید کے موقع پہ
کیا کریں, گوشت کھائیں اور کیا کریں. یہ جو عید الفطر ہے نا, عید الفطر, یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ خواتین کی عید ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ آدمیوں کی ہوتی ہے. جی, کیونکہ ہمیں بھی عید الاضحیٰ میں مزہ زیادہ آتا ہے, اس لیے کہ 10-15 دن سے جانور وہ بچڑا لانا ہے, بچے بھی شور مچانا شروع کرتے ہیں, گائے لے کر آؤ, یہ لاؤ وہ لاؤ, تو اس کا ایک اپنا ایک مزہ ہوتا ہے اس میں. یعنی بقرعید کا جو مزہ ہے وہ تو 8-10 دن پہلے سے ہی آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہر گلی میں بچڑے بندے ہوئے ہیں, کتنے کا ہے, 2 دانت کا ہے, کتنے کا لیا, کہاں لیا, اس کی دم نہیں ہے, اس کی دم ایلفی سے جوڑی ہوئی, ایسے بہت سارے واقعات آ جاتے ہیں سامنے نا. بچڑے کی دم ہٹائے تو دم ہی غائب ہے. تو بڑے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہم بچڑا لے کر آئے, وہ پورے راستے دم ہی نہیں ہلا رہا تھا, بہت سستا مل گیا, ہم حیران تھے. جب اتارا تو پتہ چلا وہ دم کسی نے الفی سے چپکائی ہوئی ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو یہ مشہور یہ ہے کہ عید الاضحیٰ مردوں کی عید ہے اور عید الفطر خواتین کی عید ہے. تو خواتین عید الاضحیٰ کو اپنی عید بنا سکتی ہیں, گوشت کھائیں, پکائیں مختلف طریقوں سے. اب تو یوٹیوب پہ اتنی ریسیپیز آ گئی ہیں اتنے مختلف طریقوں سے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اکل مشربن, عید الاضحیٰ کے دن کھانے اور پینے کے دن ہے. اچھا, اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج کل یہ جو پرہیز کا مسئلہ بہت چل رہا ہے نا, کہ کھانا ہے زیادہ کھانے سے ہی ہوگا, وہ ٹھیک ہے, زیادہ کھانا نقصان دہ ہے, لیکن یہ جو فیٹ پیدا ہوتا ہے نا, یہ ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں, حکیم ڈاکٹر جتنے بھی ہیں, کہ یہ اناج سے ہوتا ہے, روٹی چاول سے ہوتا ہے. اچھا, تو آپ فیٹ اگر چاہتے ہیں جسم میں پیدا نہ ہو تو روٹی چاول کم کریں, گوشت پروٹین والی چیزیں کھائیں. تو یہ بقرعید میں اللہ ہمیں پروٹین والی چیزیں کھلا رہا ہے. یہ پروٹین کی کیا ویلیو ہے وہ آپ اس سے پوچھیں. وہ ایک انڈیا کا ایک بالر تھا, اس کا انٹرویو آیا, میں نام اس کا ذہن میں نہیں ہے. تو پہلے ہم دیکھتے تھے کرکٹ, اب تو بہت طویل عرصہ ہو گیا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان میں شعیب اختر, جس کا دوسرا نام اسپیڈ اختر ہے, اتنی فاسٹ بالنگ کراتا ہے, آپ کیوں نہیں کراتے؟ تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت نہیں کھاتے. تو اسپیڈ پیدا کرنے کے لیے نا گوشت کھانا بہت ضروری ہے. ہم آج کل اس طرح کی مٹھائیاں کھاتے ہیں, یہ صرف یہ مٹھائیوں سے, اور آپ نے بقرعید والے دن بھی مٹھائی لا کے رکھ دی ہے, مجھے تو اس پہ بھی اعتراض ہے. تو اسپیڈ پیدا کرنے کے لیے, اسپیڈ اختر بننے کے لیے گوشت کھانا پڑے گا. تو خواتین اور مرد سب کو چاہیے گوشت کھائیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات پچھلی کتابوں میں لکھی تھیں, آسمانی کتابوں میں, کہ آخری پیغمبر آئے گا, تو ایک علامت یہ بھی تھی وہ گوشت خور ہوں گے. اچھا, تو مسلمان کے مذہب کا حصہ ہے گوشت کھانا, فل آف پروٹین ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ آپ یوٹیلائز نہیں کرتے اس انرجی کو, تو اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو وہ گوشت سے نہیں ہوتی, وہ ہم اگر علام طلب ہیں, تو خواتین بھی اگر گھر میں پڑی رہیں گی, کچھ کام کاج نہیں ہوگا, تو وہ تو پھر کوئی بھی اس طرح ہوگا تو بیمار ہو جائے گا. تو فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے. آخری کوئی پیغام جو پورے طبقے کے لیے, مسلمانوں کے لیے عید کے دن آپ دینا چاہتے ہیں؟ پیغام تو یہی ہے کہ عید کا دن ہے, خوشی ہونی چاہیے, غم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور اچھا, اس میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کچھ دن پہلے کوئی صاحب ملے, کہنے لگے کہ عید کے دن یہ لوگ قربانی کے گوشت کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, کباب بناتے ہیں, کوفتے بناتے ہیں, حالانکہ یہ مزے اڑانے کی چیز تو نہیں ہے. تو یہ بھی غلط بات ہے. جب اللہ نے عید کا دن رکھا ہے تو اللہ اسی پہ خوش ہوں گے کہ ہم خوش ہوں. تو اگر کوئی کباب کوفتوں میں خوش ہو رہا ہے تو وہ بنا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. روزہ رکھنا حرام کر دیا نا, تاکہ خامخواہ کا پرہیز نہ ہو. تو لحم اضحیہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تو اس میں البتہ خوشی میں اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز یہ جائز نہیں ہے. لوگ سینما گھروں میں جانے لگتے ہیں عید کے دن, تو یہ آپ اللہ کی جو مقرر حدود ہے اس سے تجاوز ہے. آپ دیکھیں دوسرے مذہبی تہواروں میں ان لوگوں میں شراب کبابیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں, شراب کباب اور عیاشی کی طرف جاتے ہیں, جبکہ اسلام میں نماز سے عید کے دن کی ابتدا کی گئی ہے, تاکہ عبادت کا تصور ڈالا گیا ہے کہ کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کرنا ہے, خوشی بھی ایک حدود کے اندر ہونی چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت اہم باتیں آپ نے عید کے دن بتائی ہمیں. مفتی عفنان صاحب, یہ بتائیے, آخری سوال آپ سے یہ ہوگا, سنت ابراہیمی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ تو مفتی طارق صاحب نے بات کی بھی, کافی اشارہ بھی کی. وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو خاص صفت تھی نا, جو اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ آپ ابراہیم کی وہ صفت لیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سے افضل ہیں, لیکن اللہ نے قرآن میں کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, میرے نبی آپ بھی ابراہیم کے طریقہ کو لیں. حنیفہ, حنیف کا معنی ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف ہو جانا, یکسو ہو جانے والا. کہ ادھر پوری دنیا ہے, دنیا کی ملامتیں ہیں, رشتہ دار ہیں, دشمن ہیں, لوگ دین کے خلاف آپ کو لانا چاہتے ہیں, مال بند کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو گئے کہ اللہ کے حکم کے آگے میرا بیٹا ہو, میری بہن ہو,
میری بیوی ہو، میرا والد ہو، میرے رشتہ دار ہوں، میرا استاد ہو، جو بھی بات کہے گا میں نے وہ بات نہیں مانی. کہ باپ خلاف، پورا خاندان خلاف. ابراہیم علیہ السلام گھر سے شہر چھوڑ کے جا رہے ہوں، کہہ رہے جاؤ، کہتے جا رہے ہو. ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو کہہ رہے ہیں انی اری فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری. بیٹے کی بھی تربیت ایسی کی نا، یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح، تمہاری کیا رائے؟ حالانکہ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذبح کر دیتے. بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا تھا، 6-7 سال کا. نہیں، بیٹے نے جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب بھائی آپ کریں، میں آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو اقبال کہہ اٹھے نا کہ وہ فیضان نظر تھا یا یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ اگر آپ کے اندر اللہ کی اطاعت کا یہ جذبہ آئے گا کہ زندگی میں ہمیں روز یہ موقع آ رہا ہوتا ہے کہ حرام مطالبات ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے نفس کے کسی اور کے، ان مطالبات کو قربان کر کے چھری چلا کے اللہ کے حکم کو آگے کرنا، تو اللہ آپ کو اولاد بھی اسماعیل جیسی دیں گے، تابع دار، اطاعت گزار اور اسی تربیت کے اندر ڈھلنے والی. ماشاءاللہ. آخری سوال، عملی زندگی میں قربانی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ کوئی ایک پیغام. ایک تو یہ جو بات میں نے عرض کی کہ ظاہر ہے کہ ہمیں زندگی میں دیکھیں ہماری قوم کو اس وقت جو چیز سیکھنے کی ضرورت ہے نا، جو تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے، وہ سیکریفائس ہے، پیشنس. میاں بیوی کے جھگڑے بہت ہو رہے ہیں آج کل، طلاقیں تباہ ہو رہی. کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی قربانی نہیں دینا چاہتا. بیوی اپنے تمام حقوق لینا چاہتی ہے، شوہر اپنے تمام مطالبات مردانہ، وہ اپنی وجاہت اور وہ مردانہ ہیمنت پوری کرنا چاہتا ہے. کہیں بیوی کو قربانی دینی پڑے گی، کہیں شوہر کو قربانی دینی پڑے گی. گھروں میں جھگڑا کیوں ہے؟ ماں باپ کا جھگڑا ہو رہا ہے آج کل، بیٹے کا جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی بہن کا. ہم قربانی نہیں دیتے. اپنے انا کی قربانی کرنی چاہیے، قربانی دینی ہے، خواہش کی قربانی دینی ہے، مال کی قربانی دینی ہے، تعلقات کو بنانا ہے، تو اپنی ان چیزوں کی قربانی، پیچھے ہٹ جانا، معاف کر دینا سیکھنا، پیچھے ہٹ جانا، اپنے آپ کو نیچا کر دینا، اور اپنی ان خواہشات اور حرام چیزوں کو بھی، اور جو جس چیز سے معاشرے میں توڑ ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، قربانی کا لائق. اور دیکھیں دین اٹھا ہے قربانی سے، صحابہ نے قربانیاں دی، دین یہاں ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بستروں پہ بیٹھ کے خدمت کریں گے تو ہمیں بڑا، نہ آپ کاروبار میں کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں دنیا میں، نہ دین کا کوئی بڑا کام اس وقت تک ہوگا جب تک آپ قربانی دینے نہ بنے. اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے مالی مفادات کو چھوڑنا، دین کے لیے اپنا وقت، جان، مال کی قربانی دینا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو وہاں پہنچائے اور جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ دیا تھا. تو اپنی فطرت اور مزاج میں قربانی لانا کہ میری خیر ہے، میری خیر ہے، غازی کا بھلا ہو جائے، مفتی طارق مسعود کا بھلا ہو جائے، میں بعد میں آ جاؤں، میں لائن میں پیچھے آتا ہوں، میری خیر ہے. یہ جذبہ اور یہ پیشنس، یہ ٹالرنس اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عطا فرمائے. بہت شکریہ جناب مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. عید کے دن آپ نے وقت نکالا اور اچھی اچھی باتیں بتائیں آپ نے. مفتی احمد عفنان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے اس وقت تک کے مہمان. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور مزید مہمان آنے والے ہیں. ہمارے ساتھ موجود رہیے.